ان مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، ان مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کائی ہے۔ میری یہ روح قرآنی میرا لہجہ گدائی ہے، بتاؤ تم حکمرانوں کی میری کیا خطائی ہے۔ غلامی گر تجھے سکھائی ہے امریکہ نے ظالم، غلامی گر تجھے سکھائی ہے امریکہ نے ظالم، ہمیں بھی ہمارے آقا نے بڑی غیرت سکھائی ہے۔ وَمَدْهُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام ورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہبارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شاہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کا خے فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ نقیب کی عقیز سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا اخلاص کے ساتھ تاج محل۔ محترم اساتذہ اکرام، محترم مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان بہت خاص اور حساس ہے، جو کہ دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان سے معنون ہے۔ حضرات سامعین، اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں۔ ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری رہتا ہے۔ تو پھر یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا و تشکیل اور اس کی قیام کا تصور میں نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین گرامی، قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا ماخذ اور منبع ہے، اور ان دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے جید علماء کرام اور علوم شریعہ اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائے، جو مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے کا فریضہ انجام دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو روشنی نمایاں نظر آتی ہے، وہ انہی مدارس کے فیض و اثر اور مرہون منت ہے۔ چنانچہ خستہ حال تعمیر میں قائم چھوٹے سے چھوٹے مدارس سے لے کر عظیم الشان تعمیر کے بڑے سے بڑے درسگاہ تک میں بچوں کے قرآن پڑھنے اور طلبہ حدیث کے حدیث و فقہ سیکھنے کی صورت میں آپ کو یکساں نظر آئے گا۔ سامعین گرامی، انگریزی تعلیم سے نشو و نما پانے والے اور کالج یونیورسٹی کی فضا میں پلنے والے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی قلندرانہ نگاہ اس قدر دو رس اور حقیقت شناس تھی، اس کا اندازہ آپ ان کی اس تحریر سے بخوبی لگا سکتے ہیں جو انہوں نے دینی مدارس کی اہمیت میں لکھی۔ فرمایا، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا و درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، اگر یہ ملا و درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، وہی ہوگا جو اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غنات اور کتبہ کی کنڈرات اور خمرہ کی نشانات کے سوا کسی اسلامی پیروی کی تہذیب کی کوئی نقش کا کوئی اثر نہیں ملتا۔ سامعین گرامی، آج ان دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے۔ اسلام کے ابدی دشمن یہود و نصارہ اسلام کے عقیدوں کو مٹانے میں مصروف عمل ہے۔ کبھی کراچی کے شاہراہوں پر میرے ہم مکتب بھائیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی پشاور میں اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہوئے بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور شفاقیت کی انتہا یہ ہے کہ اپنے ہی وطن جس کی آزادی میں میرے اسلاف نے صف اول کا کردار ادا کیا، جس کی آزادی میں میرے کابرین نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج اسی وطن میں ہمارے شہید بھائیوں کے جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں، آج اسی وطن میں ہمارے شہید بھائیوں کی محنت کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن وہ وقت دور نہیں کہ رب العزت کی عدالت میں ان ظالموں کے خلاف اپنا مقدمہ انشاءاللہ لڑ کر رہیں گے۔ بقول شاعر، ان مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، ان مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کائی ہے۔ میری یہ روح قرآنی میرا لہجہ گدائی ہے، بتاؤ تم حکمرانوں کی میری کیا خطائی ہے۔ غلامی گر تجھے سکھائی ہے امریکہ نے ظالم، غلامی گر تجھے سکھائی ہے امریکہ نے ظالم، ہمیں بھی ہمارے آقا نے بڑی غیرت سکھائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔